السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ سے آگے بڑھ کر ایک پوری اجتماعیت کی اصلاح کا پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، ان میں بہت فرق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے، لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا۔ وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے کہ امت، ملت، یہ افراد ہی سے بنتی ہے۔ بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی۔ اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے۔ کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کہ وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے۔ ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے، اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے۔ سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، وہاں پر وہ ایک ہیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے
جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی ہے. اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا. خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خوف کا لفظ بھی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن. تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. تقوی کے معنی خوف نہیں. تقوی کے لفظی معنی بچنا. دیکھیے وقا یقی وقایتن، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا. اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا. باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا. اتقا اتقا معنی خود بچنا. بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے. ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ. ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے. یہ بھی بچنا ہے. ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. اس روش کا نام تقویٰ ہے. دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا. نتیجہ ہے واتقوا
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। नारल्लज़ी वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, बचो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अहले ईमान बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। तो दुनिया का तकवा और आखिरत का तकवा, यह है तकवा के लफ्ज़ी मानी। बल्कि इसमें मैं इजाफा करूं कुछ। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस शूरा में यह बहस चल निकली, तकवा किसे कहते हैं, हाउ टू डिफाइन तकवा। सब हजरात ने अपनी अपनी राय दी। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अंसारी सहाबी हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि अक़राउहुम उबई इब्न काब, मेरे साहबा में कुरान का सबसे बड़ा जानने वाला उबई इब्न काब है। वो खामोश बैठे हुए सुन रहे थे बातें। हजरत उमर ने खास तौर पर कहा, उबई आपने कुछ निकाह फरमाए। अब उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, देखिए अगर कभी आपको किसी ऐसे जंगल में से गुजरना पड़े जिसमें कोई पगडंडी नहीं है, बड़ी ऊंची ऊंची घास है और कदम कदम पर खारदार जो हैं झाड़ियां हैं, तो आप कैसे गुजरेंगे? जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, फूंक फूंक कर कदम रखना। देख लो कहीं इस घास के अंदर यहां कोई सांप जो है वो कुंडली मारे बैठा हो, तुम्हारा पांव सांप पर जा पड़े, या किसी और मूजी जानवर के बिल में पांव जा पड़े, या कहीं तुम्हारे कपड़े जो है वो किसी झाड़ी के कांटों में उलझ जाए। बच बच कर निकलना, ये तकवा है। ये जिंदगी एक सफर है, हमारी मंजिल आखिरत है। जैसे हुजूर ने फरमाया, इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए बरतने का सामान है, लेकिन तुम्हें आखिरत के लिए बनाया गया है, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो ये है तकवा। और तकवा की तालीम कुरान मजीद में इतनी शद्दोमत के साथ आई है, इतनी शद्दोमत के साथ आई है, एक एक आयत में दो दो मरतबा। सूरत निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। एक आयत में दो मरतबा तकवा का हुक्म। ऐ लोगो, ऐ बनी आदम, अपने उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, उसी से उसका जोड़ा बनाया और उनसे कसीर तादाद में मर्दों और औरतों को जमीन में फैला दिया। ये 600-650 करोड़ जो इंसान आज दुनिया में है, ये सब कौन है? आदम और हव्वा की नस्ल से है। फिर उसी आयत में दोबारा, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, तकवा इख्तियार करो उस अल्लाह का जिसका एक दूसरे को वास्ता देते हो। कोई साइल मांगता है तो अल्लाह के नाम पर मांगता है। तुम भी जाकर अपने किसी अजीज से या दोस्त से कहते हो किसी काम के लिए, भाई ये काम बहुत जरूरी है, अल्लाह के लिए जल्द से जल्द इस काम को कर दो, वास्ता अल्लाह का। या जैसे कि सूरह हश्र में एक आयत में दो दफा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और देखो कल के लिए क्या भेज रहे हो आगे। तुम्हारे अमाल जो जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं तुम्हारे नामा अमाल में, वो अमाल कौन से हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और देखो, जान लो वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है, बेखबर नहीं है। ताहम ये अल्फाज जो है मेरे नजदीक कुरान मजीद में तक़वा की ताकीद के एतबार से इंतहाई मुअक्कद मकाम है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, सहाबा घबरा गए, हुजूर अल्लाह के तक़वा का हक कौन अदा कर सकता? फिर जब सूरह तगाबुन की आयत नाजिल हुई तो उनके जान में जान आई। वहां फरमाया गया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम,
اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر جان میں جان آئی۔ آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع ہوئی۔ رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد۔ کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد۔ یہ 3 جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے۔ اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پک گئی، پختہ ہو گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو،
اور پختہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اور جس سے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، پھر کہ اسے شیشے پر بھی ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی۔ اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے۔ اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا، جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر حیات اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نکتہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہوں تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا نکتہ، یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل۔ پہلا، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو، کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اعتصام عصمت سے بنا ہے، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی سفاک انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا، کوئی سفاک بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے۔ لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے اعتصام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہیں آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اللہ سے جڑ جاؤ۔ سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ وہ تمہارا پشت پناہ ہے، وہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا۔
تو وہاں پر بھی واعتصموا باللہ وہی لفظ یہاں آیا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی. آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے. فاعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑوں؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ وہ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے. اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ. میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا. یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ. اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے. تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے. فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ. اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر. تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار. سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن.
اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر۔ تقرب الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ درس کی شکل نہیں کہ جو مونولوگ ہوتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں۔ حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا۔ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر۔ پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن۔ اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے۔ ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی، وہ کتا آیا، وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی، ایک دو کتے بھی کافی ہیں۔ بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی۔ لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا۔ متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے۔ آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا۔ وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ۔ وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام،
وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، راستے کے ساتھ راستہ مڑ گیا آپ بھی مڑ گئے. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. There is no Muslim Ummah present at this time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. شکریہ.